کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا. واقعی یہ کھلا نقصان ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند ہے، بلکہ دین اصل میں وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے. اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع. یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. مطلب ایسے ناقص معبودوں کو پکارتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. مطلب جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں جن سے نفع تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ نقصان ضرور ہوگا کہ اپنی آخرت داؤں پہ لگا دی شرک کر کے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں. مطلب برے دوست ہیں جھوٹے معبود اور برے ساتھی ہیں. ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے جو لوگ یہاں ایمان کی زندگی گزار کے جائیں گے اور نیک عمل کریں گے ساتھ میں، انہیں اللہ رب العزت ایسی جنتوں میں رکھیں گے جہاں لہریں لیتی ہوئی نہریں ہوں گی نیچے. یہ اصل میں بار بار پانی کا ذکر آیا جنت میں نہروں کا، کیونکہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا عرب ممالکوں میں تو وہاں بے انتہا گرمی ہوتی تھی، ریگستان ہوتا تھا، اس لیے وہاں پانی کی بڑی قلت تھی اور پانی کو ایک عجیب و غریب قسم کی نعمت سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے وہ سب چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں جو وہاں اس ٹائم ریگستان کے زمانے میں علاقے میں وہاں پہ پانی کی قلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک حساب سے لوگوں کو یہ چیزیں دکھائیں کہ جن چیزوں کی یہاں تو پریشانی اٹھا رہے جنت میں ان کی فراوانی ہو. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، مطلب وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. اللہ اپنے رسول کی ہر حال میں مدد کریں گے. لوگ چاہے اپنے گلے میں پھندے ڈال کے مر جائیں، چاہے کسی بھی طریقے سے اپنی جان پہ بھی کھیل جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے، اس کے باوجود بھی اللہ ان کی مدد کرے گا. یہاں اس طرح کی مثال اسی لیے دی گئی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. مطلب اللہ نے واضح طور پہ تمام آیتوں کے حساب سے یہ بات سمجھا دی کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور اللہ نے کہا کہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. مطلب جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے گا. اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے دل کی تڑپ، جس کا قدم اللہ کی طرف بڑھے گا اسے ہدایت ملے گی. ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، اللہ چاہے ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے صابی یعنی ستارہ پرست لوگ تھے اس زمانے میں، اور نصرانی یعنی کہ عیسائی لوگ، اور مجوسی
جو ایران کے علاقے میں آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست لوگ، اور مشرکین جو شرک کرتے تھے تمام بتوں کو، چاہے مٹی کے بت ہوں چاہے پیڑ پودے ہوں، ہر چیز کو جو پوجتے تھے، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، مطلب حق باطل کا فیصلہ کہ کون حق پہ تھا۔ تو یہاں ہم چاہے ایمان والے بنے، چاہے مشرکین ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، سب کا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت پہ کرے گا۔ اس لیے ہمارے ایمان کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت سے چاہیے کہ اللہ ہمیں حق پہ نہ کر، جس ایمان پہ ہم چل رہے ہیں اللہ کرے وہ حق ہو، کیونکہ اس کا پتہ ہمیں قیامت میں چلے گا کہ ہم حق پہ تھے یا نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، مطلب زبردستی کچھ نہیں ہوگی وہاں پہ، بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک کیل کا، ایک ایک پتہ بھی، قرآن نے کہا پتہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گرتا۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، مطلب تمام تر چیزیں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کے آگے سجدے میں ہیں، مطلب اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ چاہے پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، چاہے چاند اپنی چاندنی بھی کھیل رہا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے حساب سے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کہا کہ یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، سب انسان نہیں کہا بلکہ بہت سے انسان۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے۔ اب جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں ان کا کتنا سچا ہے سجدہ، یہ بھی اللہ کو پتا ہے، کیونکہ جب نوٹ ہے، جب بینک میں جا کے بینک والے ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو ہمارے سجدے جب سچے سجدے ہیں، جب اللہ رب العزت اسے قبول کر لے کہ ہاں واقعی یہ سجدے ہیں، ورنہ تو بیکار۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، مطلب سجدے کے انکار کی وجہ سے، اللہ رب العزت کو نہ ماننے کی وجہ سے ان پہ طے کر دیا گیا کہ ان پہ عذاب آئے گا۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، مطلب کسی کو اس کے کفر کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ اس پہ عذاب آئے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ ہر حال میں ویسا ہی اٹھے گا کفر کی حالت میں۔ تو کافر جو مرے گا کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیوت کر کاٹے جائیں گے، مطلب گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے کافروں کو۔ یہ دونوں میں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے، مطلب کافر اور مومن جو ہیں وہ اللہ کو، کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اسے ہی مانو، اور جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، کافر ہیں، مشرک اور کافر اللہ کو اس حساب سے مانتے ہیں جس طرح سے مومن مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مثال دی کہ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اللہ ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی شریک ہے۔ بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بونت کر کاٹے جائیں گے، مطلب گندھک کے کپڑے کاٹ کے بونتے جائیں گے، یہ روایت سے ثابت ہے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ یہ یہاں آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں چلے گئے ان کا کیا حشر ہوگا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، مطلب جھلس جائیں گی، ساری کھالیں بھی اور ان کے پیٹ کی جتنی چیزیں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی گل کے، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، مطلب وہاں انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ جو کوئی دوزخ سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اوپر دوزخ کے دروغہ بیٹھے ہوں گے جن کے ہاتھ میں لوہے کے بہت بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، اور انہیں مار مار کے انہیں دوبارہ سے نیچے ڈال دیا جائے گا دوزخ میں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے، وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو، مطلب تم نے اللہ کا انکار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اب اس کے بدلے میں عذاب چکھو۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ یہ آج 2 رکوع پورے ہو گئے الحمدللہ۔ اس میں سجدے کی آیت آئی ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں گے اپنے اپنے۔ درود پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز کس نے پیدا کی،
اور یہ چیز کس نے بنائی؟ یہاں تک کہ کہتا ہے اچھا تو تمہارے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک نوبت پہنچے تو اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہی دی ہے کہ شیطان جب تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو اس طرح کی وسوسے ڈال سکتا ہے وہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا معاذ اللہ۔ بات جب یہاں تک پہنچ جائے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور نکل جاؤ اس جو وسوسوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو میرا انکار کرے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ سب بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ فرمان مسجد کے دروازے پر سنا اور فوراً تعمیر ارشاد میں وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس طرح سے مانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ۔ ہم تو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کرنا حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی ظلم کرنا حرام کیا ہے، تو سن لو کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تمام اولاد آدم شب و روز خطا کرتی رہتی ہے، پھر مجھ سے معافی مانگتی ہے تو میں اسے معاف کرتا رہتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مطلب دل سے اگر ہم معافی مانگ لیں اللہ رب العزت سے تو ہمیں معافی مل جاتی ہے، اور یہ ایسا ہے بالکل وہ گناہ جیسے آپ موبائل سے کوئی میسج ڈیلیٹ کر دیتے ہو، اس طرح سے دھل جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے آپ نے دل سے معافی مانگی اور آپ کو معافی مل گئی، اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا پھر اس گناہ کو کرنے کو طبیعت نہیں چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب و نادار اور عیالدار ہو، اس کے باوجود باعفت ہو، مطلب خوددار ہو، جو خودی اقبال نے بیان کی اپنے شعروں میں، خودی کو کر بلند اتنا، وہ یہی عفت ہے کہ غریبی کے باوجود آدمی میں اپنی انا اور اپنی خودی ہونی چاہیے، عزت دار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے بے عزت ہوتا رہے، بلکہ اس کی اپنی وہ بات الگ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایمان اور جو جرت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ لازمی ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم پر روزی کی تقسیم کی ہے اسی طرح تمہارے اخلاق کی بھی تقسیم کر دی ہے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دولت ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے۔ مطرق حاکم کی حدیث پاک ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے رزق کا ہو اور چاہے اخلاق کا ہو، یہ اللہ کی ربوبیت میں آتا ہے، یہ سب میں برابر بٹا ہوا ہے، چاہے ایمان والے ہوں چاہے کافر ہوں، سب کو برابر ملا ہوا ہے۔ اخلاق کا معاملہ بھی آپ کو غیر مسلموں میں ایک سے ایک اچھے اخلاق کے لوگ مل جائیں گے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے رب ہونے کی صفت، یہ اس زمانے میں آتی ہیں چیزیں۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن سے اللہ سخت ناخوش ہے تین ہیں: حرم کعبہ میں ظلم کرنے والا،
ظلم مطلب ہر طریقے کا ظلم، چاہے چوری چکاری ہو، چاہے مار پیٹ ہو، چاہے دھوکہ ہو اور چاہے بدنظری ہو۔ اسلام میں دور جاہلیت کے طریقوں کو طلب کرنے والا، مطلب ایمان میں آنے کے بعد وہی حرکتیں کرے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور کسی مسلمان کے خون ناحق کا خواستگار، مطلب کسی کو قتل کرنا چاہے کوئی انسان کسی مسلمان کو، وہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے، اللہ اس سے سخت ناخوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ میں زمین کو لے لے گا اور آسمانوں کو لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، اب زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ صحیح بخاری یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ یہ اس کے شایان شان ہے، میزان عدل کو جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے، رات کے تمام کام دن میں اور دن کے تمام کام رات میں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور سن لیں پھر انشاءاللہ سوال جواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو یوں مت کہا کرو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے دے، بلکہ خوب اصرار کے ساتھ کسی شرط و تردد کے بغیر دعا مانگا کرو، کیونکہ اس پر زبردستی کرنے والا کوئی نہیں، وہ خود مختار ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب حق کے ساتھ، جیسے کسی اپنے بڑے سے مانگا جاتا ہے، اپنے باپ سے یا بڑے بھائی سے، اپنے کسی استاد سے، اپنے دوست سے، حق کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ بس تو ہی دے گا، ہم کہیں نہیں جانے کہ تو ہی دے گا، تیرے ہی سے مانگ رہے، تیرے آگے تو جھولی پھیلا رہے۔ مطلب اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے کہ یہ اندر سے مجھے مان رہا ہے کہ میں ہوں اور میں دینے والا ہوں۔ تو مان سے مانگنے میں ملتا بھی ہے اور اللہ خوش بھی ہوتا ہے، دونوں فائدے ہیں۔ آپ کو جو آپ کی دعا ہے وہ پوری بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، جس سے کہ آپ کا ایک ٹرسٹ بن جائے گا اللہ کی نظر میں، اور پھر انشاءاللہ اگلی دعائیں بھی اس کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ آج ایک شادی ہے، میرے خیال اس میں لوگ چلے گئے کافی۔ خیر جو بھی سوال ہو وہ کر لیں انشاءاللہ، اس سے ذہن میں کوئی بات نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے آج کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں یا اچھا سلوک کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کہ کسی کا گھر بسا دیا، کسی ٹوٹے کا کام کرا دیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بھائی آپ بھی دیکھو، ان کا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم چیریٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جو لوگ یہاں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کا نام لے کر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاہلیت کے زمانے سے لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس نے ایک بار بھی اللہ رب العزت سے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، مطلب اللہ کو ماننا نہیں۔ تو ایک نمبر پہ وفاداری ہے۔ اگر ہم خوب نیک کام کر رہے ہیں، خوب چیریٹی کر رہے ہیں، لوگوں کے کام بھی آ رہے اور اللہ رب العزت کو نہیں مان رہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں جنت مل جائے، کیونکہ ایک نمبر پہ وفاداری ہے۔ مدر ٹریسا کی بہت بڑی مثال ہے اور ابو طالب صاحب کی بہت بڑی مثال ہے، ان سے زیادہ مدد تو کسی نے نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا